شیراز بھائی آپ نے 2 کتابیں لکھی ہیں، یہ شروعات کیسے ہوئی؟ مجھے بھی یاد ہے میں 7th کلاس میں تھا، میں اپنے دوست کے ساتھ ڈیسک پہ بیٹھا ہوا تو وہ کہتا ہے شراز مطلب کہ تو نے بڑا ہو کے کیا بننا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یار بڑا ہو کے کچھ بھی بن جاؤ، لیکن نا میرا ایک خواب ہے کہ میں بڑا ہو کے ایک کتاب لکھوں گا۔ سامنے ٹیچر چونکہ پڑھا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ شراز کھڑے ہو جاؤ، تو کہتے ہیں کہ آپ دونوں کیا کانوں میں پھسل پھسل کر رہے تھے؟ تو اس نے پھر جواب دیا کہ میم یہ کہہ رہا تھا کہ میں بڑا ہو کے کتاب لکھوں گا۔ میڈم نے کہا ذرا ادھر آ، میں پاس گیا، منہ پہ چماٹ ماری کہ کلاس سے نکل جاؤ، تیرے جیسی شکلیں جس دن کتاب لکھنے لگ جائیں گی یہ نظام ہی سارا بدل جائے گا۔ اور آج بھی مطلب کہ وہ تماچا مجھے یاد ہے، وہ اگر ٹیچر سن رہا ہے تو میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ وہ بھی میرا محسن ہے۔ اگر وہ اس دن مجھے مطلب کہ کرٹیسائز نہ کرتا تو آج شاید میں نہ کتابوں کا مصنف ہوتا اور نہ یہ انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہوتا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیراز احمد صاحب، جو کہ کم عمری میں 2 کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کا جملہ ہے کہ راستے 2 ہوں تو انسان بھٹک جاتا ہے، جب راستہ ہی الف ہو تو میم مل ہی جاتا ہے۔ اسی طرح کی بہترین باتیں سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تحریر کا روحانیت سے کیا تعلق ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شیراز احمد سے۔ بہت بہت شکریہ شیراز بھائی، آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ شیراز بھائی آپ نے 2 کتابیں لکھی ہیں اور بڑی کم عمری میں آپ نے 2 کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ ابھی جو نئی کتاب آپ کی آئی ہے اس کا نام ہے منزلیں دور نہ تھی، اور اس کا ایک بڑا حصہ آپ نے ترکی میں بھی لکھا، اس کے بارے میں بھی ہم آپ سے پوچھیں گے۔ مگر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ شروعات کیسے ہوئی، یہ شوق کیسے پیدا ہوا، انسپریشن کون تھی آپ کی؟ کیونکہ آپ ایویشن مینجمنٹ پڑھتے پڑھتے آپ جو ہے وہ تحریر کی طرف آ گئے، پلیز بتائیے اس طرف۔ سب سے پہلے تو میں شاہ صاحب کا، فاؤنڈیشن کا آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور مجھے مطلب کہ یہ اعزاز بخشا کہ میں آپ کو انٹرویو دوں۔ آنر ٹو ہیو یو۔ تو میری جو جرنی کی بیسیکلی مطلب کہ جو میرا سٹارٹ تھا وہ اس طرح سے تھا کہ ایک بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب کہ نالائق ہوتا ہے، اس پہ کرٹیسزم ہوتا ہے، اسے طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اسے فیملی ایکسیپٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اسے لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو اس کی کردار کے بیس پہ نمبرنگ نہیں دی جا رہی ہوتی، اس کو جو نمبرنگ دی جا رہی ہوتی ہے وہ اس کی ایجوکیشن کی وجہ سے دی جا رہی ہوتی ہے کہ مطلب کہ یہ بچہ ایجوکیشن میں نالائق ہے تو بھائی یہ بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا یا یہ بندہ آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ ہمارا جو سوسائٹی کا ایک کرائٹیریا جو ہمارا سیٹ ہوا ہے وہ سارا بیسڈ ہی ایجوکیشن پہ کر رہا ہے، جی پی اے پہ، نمبرز پہ، تو اس طرح کی چیزوں پہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے وہ چیز بچپن میں بڑی دیکھی، حالانکہ میری یہ خواہش تھی کہ کوئی مجھے میرے سکل سیٹ سے جج کرتا کہ مطلب کہ آپ کے اندر کیا ہے، ہاں جی آپ کے پاس بیٹھ کے کسی کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کسی کی پریشانی دور کر رہے ہیں، تو اصل میں علم بھی تو یہی ہے نا، وہ رومی، میرے خیال سے رومی کا جملہ ہے، اگر میرا علم جو ہے مجھے انسان سے محبت کرنا سکھا سکا نا تو میرے سے بہتر ایک جاہل کا علم ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں پتہ چلا کہ جو اس چیز کی مطلب کہ بنیاد ہے وہ محبت ہے، تو خدا خود بھی ایک نور تھا، جب اس کے اندر محبت اوندھ آئی تو اس نے کائنات بنا دی، تو یہ ساری کائنات محبت سے چل رہی۔ اور جہاں تک میری سٹوری کی مطلب کہ میرا بقیہ حصہ رہا وہ یہ تھا کہ میں اسکول جایا کرتا تھا، وہاں پہ ایک انتہائی مطلب کہ 3 سال میں نے اسکپ کیے، جس کی وجہ سے میری جو اسٹڈی تھی وہ تھوڑی ڈسٹرب ہو گئی۔ تو اسکول جاتا تھا، وہاں پہ مطلب کہ ہر لیکچر میں کھڑا ہوتا تھا، باہر نکال دیتے تھے مجھے، اور مطلب طرح طرح کی ٹیچر کہتے تھے کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں 7th کلاس میں تھا، میں اپنے دوست کے ساتھ ڈیسک پہ بیٹھا ہوا تھا، شرارتی کافی تھا، بات کر رہا تھا، اس کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو وہ کہتا ہے شراز مطلب کہ تو نے بڑا ہو کے کیا بننا ہے؟ بچوں کے خواب ہوتے ہیں پائلٹ، انجینئر، یہ۔ میں نے کہا کہ یار بڑا ہو کے کچھ بھی بن جاؤ، لیکن نا میرا ایک خواب ہے کہ میں بڑا ہو کے ایک کتاب لکھوں گا۔ انہوں نے کہا ہاں اچھا، چھوٹے تھے بچے، انہوں نے کہا اچھا دوست تھا، اس نے کہا کہ چلو یار لکھ لیں۔ سامنے ٹیچر چونکہ پڑھا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ شراز کھڑے ہو جاؤ، اور ساتھ آپ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ ہم دونوں کھڑے ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ آپ دونوں کیا کانوں میں پھسل پھسل کر رہے تھے؟ تو وہ چونکہ میرا دوست تھا، اس نے بتایا وغیرہ نہیں، اس نے کہا کہ نہیں میم یہ نہیں بتاؤ گے تو کلاس سے نکال دوں گی، بتاؤ کیا پھسل پھسل چل رہی تھی؟
تو اس نے پھر جواب دیا کہ میم یہ کہہ رہا تھا کہ میں بڑا ہو کے کتاب لکھوں گا. میڈم نے کہا ذرا ادھر آ. میں پاس گیا, منہ پہ چماٹ ماری کہ کلاس سے نکل جاؤ, تیرے جیسی شکلیں جس دن کتاب لکھنے لگ جائیں گی ہیں اس دن مطلب کہ اس دن تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام ہی سارا بدل جائے گا, اس دن ایک انقلاب آ جائے گا. تو میں اس ٹیچر کا نام یا وہ نہیں لوں گا, اور آج بھی مطلب کہ وہ تماچا مجھے یاد ہے, مجھے میری شکل یاد ہے, اور آج بھی میں کبھی اس کا درد محسوس کروں تو میری لکھائی میں بہتری آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں, آتی ہیں انسان کا ظرف بڑا کرنے کے لیے آتی ہیں. تو میں غریبی اصل میں کم ظرفی کو مانتا ہوں, ظرف والے تو امیر لوگ ہوتے ہیں. تو آگے میں وہ اگر ٹیچر سن رہا ہے تو میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ وہ بھی میرا محسن ہے. اگر وہ اس دن مجھے مطلب کہ کریٹیسائز نہ کرتا تو آج شاید میں نہ کتابوں کا مصنف ہوتا اور نہ یہ انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہوتا. بالکل ٹھیک. آپ کے مطابق یہ جو ہماری سوسائٹی میں ججمنٹس پاس کی جاتی ہیں ایجوکیشن کی بنیاد پہ, ڈگری کی بنیاد پہ, اور ٹیلنٹ کو نہیں پرکھا جاتا, نہ ہی اس کو سراہا جاتا ہے, نہ ہی اس کو کسی قسم کا کوئی انکریجمنٹ دی جاتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں ٹیلنٹ کیا ہے. ٹیلنٹ اصل میں اللہ ہی ہے آپ کے بیچ میں, ٹھیک ہے. خدا کی صفت آپ کے اندر جو موجود ہے اس کو جان لینا ٹیلنٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ کے اندر جو ایک مطلب کہ انقلاب آتا ہے. اب ٹیلنٹ کیا ہے اصل میں؟ جب آپ قربانی دیتے ہو, کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. آپ کسی پہ مہربانی کرتے ہو, آپ شفقت کرتے ہو, کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. تو اپنے آپ کو جان لینا اور مطلب کہ اپنا آپ کسی کو دے دینا یہ آسان نہیں ہوتا. اب قربانی کیا ہے؟ میں نے مطلب کہ اپنی ایک تحریر میں یہ چیز لکھی تھی کہ میں نے ایک دن اپنی نانو امی سے پوچھا کہ نانو امی کہ آپ جو سارا دن یہ ساری چیزیں بانٹتی رہتی ہیں, کوئی آ گیا فقیر آ گیا, آپ بانٹ دیتی ہیں, مجھے بانٹ دینے سے آپ کو کیا مل جاتا ہے؟ تو آگے سے میری طرف دیکھ کے کہنے لگی پتر جو چیز جوڑ کے نہیں لبدی نا ونڈن نہ لب جاندی. تو مین چیز یہ ہے کہ یہ چیز عقل تسلیم نہیں کرتی کہ جو رزق دے رہا ہے اسے رزق کی کیا ضرورت, اس سے اس چیز کی انسان سے کیا توقع. اسے تو قربانی محبت چاہیے ہوتی ہے کہ وہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے انسان کو کہ یہ میرے سے محبت میں کہاں تک جاتا ہے. اور محبت اظہار کا نام ہے. کوئی بندہ آپ کو کہتا رہے 1000 دفعہ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اور آپ کے خلاف باتیں آپ کو پیچھے سننے کو ملیں, نہیں اعتبار کریں. محبت ایک جذبہ ہے جو جب تک آپ شو نہ کریں اپنی قربانی, اپنی شفقت, اپنی مطلب کہ اچھائی کسی کو, وہ نہیں یقین کرتا. تو اللہ بھی ہم سے یہی توقع کرتا ہے. فرق یہ ہے کہ انسان سے مطلب کہ اشفاق احمد کہتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال, ٹھیک ہے, نیکی کر دریا میں ڈال. ایک دن یہ جب زندگی میں برا وقت آئے گا تو یہی نیکیاں اکٹھی ہو کے کشتی بن جائیں گی. تو انسانوں سے اس چیز کی توقع کرنا کہ بھائی کہ یہ آپ کو اس چیز کا صلہ دے دیں گے, وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی گہرے سمندر میں اکیلا چھوڑ دینا کہ نہ جس میں کوئی آپ کے پاس لائف جیکٹ ہے, نہ کوئی بچنے کی امید ہے, اور انسان مطلب کہ آخر میں پھر ڈوب جاتا ہے. جب انسان اللہ پہ توکل, اللہ پہ یقین رکھتا ہے تو اس کی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں, وہ مطلب کہ خود بھی آگے مطلب کہ بڑھنے لگ جاتا ہے. اچھا, آپ کا ایک موضوع ہے آپ کی کتاب میں سخاوت پر. جی, تو آپ کے نزدیک سخی کون ہے, سخاوت کیا ہے, تھوڑا سا بتائیں گے بھائی؟ بیسیکلی یہ کہانی شروع ہوتی ہے, میں نے ایک لکھا تھا, میری جو مشاہدات تھے اس پہ مبنی ایک یہ ٹاپک تھا کہ ایک گھر میں رزق بہت ہے, ٹھیک ہے, اور اچانک اس گھر سے جی رزق چلا گیا. تو اس چیز کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ جب میں نے جاننے کی کوشش کی, میں نے مطلب کہ کافی چیزوں کو دیکھا, سملیرٹیز کو جب میں نے دیکھا تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ ہر گھر میں ایک سخی ہوتا ہے. وہ جب تک بانٹتا رہتا ہے گھر کے دوسرے بندوں کو بھی اس کے حصے کا رزق ملتا رہتا ہے, اور جب وہ بانٹنا چھوڑ دیتا ہے اس وقت, یا بانٹنا تو خیر نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ سخی ہوتا ہے, جب وہ گھر سے چلا جاتا ہے یا اس کی مطلب کہ ڈیتھ شیت ہو جاتی ہے, اس کے بعد مطلب کہ اس پورے گھر کا زوال شروع ہو جاتا ہے. تو جملہ میں نے ایک لکھا تھا کہ میں نے ابا سے پوچھا کہ سخی کون ہوتا ہے, تو ابا جی کہنے لگے گھر سے سخی چلا جائے اس گھر سے سخاوت بھی چلی جاتی ہے. یہ مطلب میرا جملہ ہے. تو اس میں مجھے اس چیز کا پتہ چلا کہ
انسان بعض اوقات کسی کا دیا ہوا کھا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور انسان کو مرتے دم تک اس چیز کا پتہ نہیں چلتا, اور وہ کہتا ہے جی رب دی مرضی سی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے کہا کہ روحانیت کا تعلق جو ہے وہ تحریر سے جڑا ہوا ہے, لکھنے سے جڑا ہوا ہے, تو یہ ریلیشن آپ نے کیسے فائنڈ آؤٹ کیا اور یہ کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ میں کہتا ہوں کہ جو ایک رائٹر ہے نا, جو ایک سچا رائٹر ہے, وہ اللہ کا منشی ہے. وہ اسے بتاتا ہے, اس کا کام صرف لکھنا ہوتا ہے. انسان کا اپنا انسان میں کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن جو بندہ جو ایک رائٹر ہوتا ہے وہ جتنے قریب سے اللہ کو دیکھ سکتا ہے, میرے حساب سے مطلب کہ کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا. اس کی میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ پہلے وہ لفظ دیتا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس لفظ سے جملہ بنتا ہے, پھر جملے کی ترتیب دیتا ہے وہ, اس کے بعد ایک لائن بنتی ہے وہ. اب یہ مطلب کہ جب میں سوچتا ہوں کہ انسان جب لکھ رہا ہوتا ہے نا, تو جیسے آپ کسی دکان پہ جب وہ کہتے ہیں نہیں سر یہ سوٹ دیکھیں, سر یہ سوٹ دیکھیں, سر دماغ میں اسی طرح جملے انسان کے آ رہے ہوتے ہیں, سر یہ دیکھیں یہ دیکھیں, انسان کہتا ہے یہ بھی نہیں لینا, یہ بھی نہیں لینا, یہ بھی نہیں لینا, یہ بھی نہیں لینا, اچھا وہ بھلا کر دو, وہ پھر تحریر ہو جاتا ہے. تو اس کا تعلق مطلب کہ رائٹنگ کا جو بیسکلی تعلق ہے, میں کہتا ہوں رائٹر اصل میں ہے کون؟ جو اللہ تعالیٰ کو دنیا کے مختلف مقامات پہ دیکھتا ہے وہ رائٹر ہے. جو اللہ تعالیٰ کی مطلب کہ اب یہ کمرہ ہے, عام آدمی نہیں کہہ سکتا کہ ادھر اللہ موجود ہے, لیکن ایک جو لکھنے والا ہے جس کے مشاہدات پکے ہیں وہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پہ اللہ موجود ہے, اور وہ آپ کو ثابت بھی کر سکتے ہیں. تو اس کی مطلب کہ جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں نا, ہمارے اندر عقیدہ ایمان نہیں ہے, ٹھیک ہے. عقیدہ آپ کو ملتا ہے وراثت سے, ماں باپ مسلمان تھے, آپ مسلمان, عقیدہ مل گیا. ایمان آپ کو دنیا میں تلاش کرنا پڑتا ہے, ایمان کی آنکھ آپ کو دنیا میں دیکھنی پڑتی ہے, اللہ کو تلاش کرنا پڑتا ہے. تو اقبال کا ایک شعر ہے, وہ کہتا ہے کہ خیرت نے تسلیم کر بھی لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اگر دل و نگاہ مسلمان نہیں نا تو کچھ بھی نہیں. خیرت عقل کو کہتے ہیں, کہ کہتے ہیں اگر تیری عقل مان بھی لیتی ہے نا کہ مطلب کہ ہم مسلمان ہیں جی, لیکن جب تک تیرا دل اور تیری نگاہ مسلمان نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. اور دل اور آنکھ کا مطلب ایمان کی آنکھ ہے, کہ آپ ایمان کی تلاش میں نکلو, اللہ کو تسلیم کرو. واصف علی واصف کا جملہ ہے نا کہ دل آنکھ بن جائے تو آنکھ دل بن جاتا ہے, تو اس طرح کا جملہ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بھائی یہ دونوں چیزیں آپس میں ریلیٹ کر رہی ہیں آپ کی, ٹھیک ہے, کہ جو چیز مطلب کہ آپ کے دل میں ایک دفعہ چلی جائے اور جو آپ کے دل میں آ جائے, یہی آپ کے باڈی کا جو ہے مطلب کہ جو اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ یہ سب سے پاورفل حصہ ہے, اسی میں مطلب کہ میں نے سب کچھ ڈال کے اس کائنات میں انسان کے اندر بھیجا ہے, اور وہ بھی خود اسی میں رہتا ہے. تو ہم یہاں سے مطلب کہ اس چیز کا لگا سکتے ہیں کہ کتنا وہ ہے, کیا کہتے ہیں, قیمتی ہے انسان کے لیے. اچھا, ابھی آف دا کیمرہ جب ہماری بات ہو رہی تھی تو آپ نے یہ کہا کہ مطلب مشکل کام کی نا, آپ نے ایک زبردست قسم کی ڈیفینیشن دی کہ میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے, وہ ہمارے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کر دیں. جی میرے حساب سے کیونکہ انسان جو ہے وہ بھٹکتا ہے, بھٹکتا نہ ہوتا تو آزمائش کا کنسیپٹ ہی نہ ہوتا. تو بھٹکنا بڑی بات نہیں ہے, بھٹک جاتا ہے انسان, بھٹک کے بھٹکا رہنا اصل میں غلط بات ہے. تو میں نے ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ اس دنیا کا سب سے مشکل کام جو ہے وہ ٹھوکر کھا کے واپس حقیقت کی طرف پلٹنا ہے. کیونکہ ہم ٹھوکر کھا لیتے ہیں لیکن واپس اس حقیقت کو تسلیم کرنا, میں نے ایک جگہ پہ لکھا تھا, جو تسلیم نہیں کرتا نا وہ عمر بھر نظر انداز ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب کہ آپ زندگی میں آگے بڑھیں تو جی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تسلیم کریں, آپ ایکسیپٹنس لائیں اپنے اندر, آپ اپنے اندر کیا کہتے ہیں وہ چیزیں لائیں, یہ جو کیا کہتے ہیں ججمنٹل چیزیں اپنے اندر سے آپ ختم کریں, آپ لوگوں کو اپریشیٹ کریں. اصل میں علم اصل میں احساس کی تھپکی ہے جو ہم کسی کے کندھے پر رکھ کے دے دیتے ہیں, اور اس کا کانفیڈنس زمین سے آسمان کی بلندیوں پہ چلا جاتا ہے. علم سکھایا نہیں جاتا. ہم سمجھتے ہیں کہ علم جی سکھا سکتا ہے کوئی بندہ, نہیں. علم جو ہے یہ انسان کے اندر ہے, باہر معلومات ہیں, باہر سے کلیکشن ہوتی ہے, آپ وہ چیزیں کلیکٹ کر سکتے ہو, لیکن آپ وہ چیزیں آپ کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہیں, وہ چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں اس چیز کو. ہر بندہ ہے, اس کا مطلب مختلف پروفیشن ہوتا ہے اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں.
تو جو آئینہ آپ کو آپ کی شکل دکھا دے نا وہی آپ کا ٹیلنٹ ہے. باہر آپ دیکھو اب وراٹ کوہلی ہے, کوئی بندہ ہے جو مطلب کہ جنہوں نے ڈسکور کیا اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, شاہ صاحب ہیں. اب شاہ صاحب کا جو آئیڈل ہیں وہ واصف علی واصف ہیں. اب ایسا ممکن ہے کہ شاہ صاحب موٹیویشن سپیکر ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کرتے اور ان کا آئیڈل وراٹ کوہلی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز ہی چیز کو کھینچتی ہے کہ جس بندے سے آپ انسپائر ہیں اصل میں آپ وہ خود ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا شیراز بھی مجھے اپنی دونوں کتابوں کے بارے میں بتائیے, اور اگر کچھ جملے آپ کو پسند ہوں, فیوریٹ ضرور ہوں گے, پوری تو ویسے کتاب آپ کی فیوریٹ ہوگی, لیکن اس میں کچھ اگر جملے آپ ہمارے ناظرین کی نظر کریں تو ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا. کتاب میں بیسیکلی ایک میرا جملہ تھا کہ رستے دو ہوں تو انسان بھٹکتا ہے, رستہ الف ہو تو میم مل ہی جاتا ہے. ایک یہ میرا فیوریٹ جملہ تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ منزل کا جو خواب ہوگا وہی رستہ تمہارے خواب کی منزل بنے گا. اور ایک جملہ تھا کہ جو انسان بھیگتا نہیں ہے در حقیقت وہ سوکھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. ارے واہ, بہت خوبصورت سر, بہت خوبصورت. سر میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ شاہ صاحب سے بہت زیادہ انسپائر ہیں اور ان کی تعلیمات سے بہت زیادہ انسپائر ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں, کچھ کہنا چاہیں گے سر کے بارے میں؟ اچھا, ٹو بی ویری آنیسٹ کہ شاہ صاحب سے میں ملا نہیں تھا, مطلب کہ اب ملنے سے پہلے کیمرہ ہوتا ہے بس, مطلب کہ ٹی وی ہوتا ہے یا موبائل ہوتا ہے یا چینلز ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں. اچھا, ملنے کے بعد میں نے نا ایک چیز کمپیریزن کی مطلب کہ لوگوں میں اور مطلب کہ شاہ صاحب میں. وہ چیز مجھے یہ اچھی لگی کہ ایک تو ٹائم کے پکے ہیں, ٹھیک ہے, آپ مطلب کہ اتنا بڑا انسان ہو کے یا اتنا مطلب کہ جس کا معاشرے میں نام ہے ایک اچھے اسپیکر کے حوالے سے, وہ بندہ جب آپ فاؤنڈیشن میں اور وہ آگے سے کہ شراز بھائی کدھر رہ گئے تھے, میں انتظار کر رہا تھا آپ کا, تو آپ کیا ہو گئے, مطلب کہ تھوڑا بندہ ہو جاتا ہے کہ یار کہ میرا انتظار, ہمارا انتظار تو ہمارے کبھی اسکول کے ٹیچر نے نہیں کیا تھا, اور یہ اتنے بڑے آدمی ہو کے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں. تو پھر شاہ صاحب کے اندر ایک چیز جو میں نے اخذ کی وہ یہ ہے کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی چھوٹا محسوس نہ کرے. تو یہ ان کے اندر چیز ہے اور یہ ان کے اندر کوالٹی ہے جن کی وجہ سے وہ عوام کو سرو کر رہے ہیں. میں مطلب کہ جاؤں میسیج کر کے پوچھتے ہیں کہ بیٹا گھر پہنچ گئے ہو, تو ایک میسیج سے کیا ہو جاتا ہے بندے کا, لیکن ایک بندے کو ہوتا ہے کہ نہیں یار کہ واقعی میں جسے فالو کر رہا ہوں یا واقعی میں جس سے میں انسپائر ہوں ہیں وہ اس لائق ہے, وہ اس قابل ہے کہ مطلب کہ اسے انسپریشن مطلب کہ لی جائے. کیونکہ ایک کردار ہوتا ہے نا, کردار انسان, کئی دفعہ آپ نے زندگی میں لوگ دیکھے ہوں گے وہ بولتے اچھے ہیں عمل اچھے نہیں ہیں ان کے, تو جب انسان ان سے ملتا ہے وہ پورا پرسیپشن اپنا بدل دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار مطلب کہ ٹی وی پہ آتا ہے اتنی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے, اور آج مطلب کہ میں اسے ملنے گیا تو یار اس کا رویہ کیسا تھا. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے اگر میں مطلب کہ 60% کرتا تھا تو ملنے کے بعد مطلب کہ میں ان کے کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ اب مطلب کہ میری اس چیز میں اضافہ ہو گیا اور عزت ان کے لیے بڑھ گئی ہے. بہت بہت شکریہ شیراز بھائی آپ کی تشریف آوری کا. میں امید کرتا ہوں ہمارے نئے لکھنے والوں کے لیے انٹرویو ایک موٹیویشن ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.